بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں محمد جمال۔ آج 25 سپتمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہماری آج کی نیوز اپڈیٹ کو ضرور دیکھیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں سے۔ صنعتی ملازمین کی اقامہ فیس 5 سال کے لیے معاف۔ سعودی حکومت نے صنعتی اداروں میں غیر ملکی کارکنان پر مقررہ فیس 5 برس تک سرکاری خزانے سے ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں ادارہ جاتی فیس اور فیملی فیس سے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے کارکنان کافی پریشان ہیں۔ اس کا اظہار ایک طرف تو کارکنان کر رہے ہیں اور دوسری جانب پرائیویٹ اداروں کے مالکان بھی اپنے کارکردگی کا معیار متاثر ہونے کی وجہ سے اس صورتحال سے الجھن کا شکار ہیں۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے صنعتی اداروں میں غیر ملکی کارکنوں پر مقرر فیس معاف کر دی۔ 5 برس تک سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی۔ صنعتی اداروں میں غیر ملکی کارکنان پر مقرر فیس کی معافی 1 اکتوبر 2019 سے لاگو ہو جائے گی۔ سعودی حکومت نے غیر ملکی ورکروں پر فیس کا فیصلہ مقامی باشندوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے مالکان غیر ملکی کارکنان پر سعودی کارکنوں کو ترجیح دیں اور غیر ملکی کارکنان کے سستا ہونے کا راگ الاپنا بند کر دیں۔ سرکاری پروگرام کے مطابق نئی رعایت سے وہی کمپنیاں فائدہ اٹھا سکیں گی جن کے ہاں سعودی کارکنان کی تعداد یا تو غیر ملکی کارکنوں سے زیادہ ہوگی یا ان کے برابر ہوگی۔ یہ فیصلہ ان اداروں پر بھی نافذ ہوگا جو صنعتی لائسنس حاصل کیے ہوئے ہوں گے۔ فیس کی معافی کا فیصلہ کابینہ نے منگل کو جدہ کے قصر السلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا۔ اس کا بنیادی مقصد صنعت کے شعبے کو فروغ دینا اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ حال ہی میں سعودی کابینہ نے صنعت کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ وزارت قائم کی ہے۔ شاہ سلمان نے فروری 2019 کے دوران بعض پرائیویٹ کمپنیوں کو غیر ملکی کارکنان کے اجازت ناموں پر عائد کی جانے والی فیس کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے معاوضہ پروگرام جاری کیا تھا۔ 2017-18 میں غیر ملکی کارکنوں کے ورک پرمٹس پر بڑھتی ہوئی فیس سے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں نے پریشانی کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی نے صنعتی اداروں کو غیر ملکی کارکنوں پر مقررہ فیس 5 برس تک معاف کرنے کے فیصلے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا کہ شاہی فیصلے کی بدولت پرائیویٹ شعبے کو فروغ ملے گا۔ اس کی بدولت دیگر شعبوں میں بھی بہتری پیدا ہوگی۔ کیا ملٹیپل وزٹ ویزے میں توسیع ممکن ہے؟ حج و عمرہ اور مختلف قسم کے وزٹ ویزوں سے متعلق سعودی حکومت کے نئے فیصلے نے پوری دنیا میں ہلچل پیدا کر دی۔ سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن نے اس کی پذیرائی کرتے ہوئے فیصلے سے متعلق وضاحت طلب امور کی بابت محکمہ جوازات یعنی پاسپورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر سنگل انٹری وزٹ ویزا جاری کرایا گیا ہو تو اس میں توسیع کی کیا شکل ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ سنگل انٹری ویزا توسیع قیام کی مقررہ میعاد کے لحاظ سے کی جائے گی۔ اس کی ایکسٹینشن ویزے کے لیے مقررہ میعاد سے زیادہ مدت کے لیے نہیں کی جا سکے گی۔ سنگل انٹری وزٹ ویزے پر 1 ماہ تک قیام کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کو اجراء کے 3 ماہ کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ اگر ملٹیپل ویزے پر کوئی سعودی عرب آیا ہو تو اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ویزے میں مقررہ قیام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب چھوڑنا ہوگا اور ویزے کی باقی ماندہ مدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوبارہ واپس آ سکے گا۔ ملٹیپل ویزے پر آنے والے کو مجموعی طور پر سال بھر میں 3 ماہ تک قیام کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں 1 مہینے سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1 ماہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے سعودی عرب سے نکلنا ضروری ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ القرآ نے وزٹ، حج اور ٹرانزٹ ویزوں کی تنظیم نو سے متعلق کابینہ کے فیصلے کی تفصیلات شائع کر دیں۔ ان کے مطابق
عمرہ، سیاحت، تجارت یا رشتہ داروں یا دوستوں سے ملاقات یا کسی اور غرض کے لیے جاری کیے جانے والے سنگل انٹری وزٹ ویزے یا ملٹیپل وزٹ ویزے کی فیس 300 ریال مقرر کی گئی ہے۔ یہ ویزا 3 ماہ کا ہو یا 1 سال کا ہو، قیام کی مدت 1 ماہ مقرر ہو یا 3 ماہ قیام کی اجازت دی گئی ہو، ہر ایک کی فیس 300 ریال ہی متعین کر دی گئی ہے۔ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں سے 20 لاکھ ریال چھیننے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلیمان التویجری نے کہا کہ پولیس نے دارالحکومت ریاض کے المربع محلے میں غیر ملکیوں سے 20 لاکھ ریال سے زیادہ رقم چھیننے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ عاجل ویب کے مطابق پولیس ترجمان نے واضح کیا کہ 2 سوڈانی شہریوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر رپورٹ درج کرائی کہ وہ 20 لاکھ ریال سے زیادہ کی رقم بیگ میں رکھ کر لے جا رہے تھے۔ ریاض کے المربع محلے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان پر حملہ کیا گیا اور حملہ آور ان سے بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ التویجری نے بتایا کہ پولیس نے رپورٹ درج کرنے والوں سے حملہ آوروں کا حلیہ دریافت کر کے انہیں گرفتار کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ 2 سعودی، 2 یمنی اور چاڈ کا ایک شہری تارکین کو لوٹنے کے لیے ایک گروہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ 5 کو تلاش کر کے حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رقم چھینے جانے کی رپورٹ درج کرانے والے سوڈانیوں کی رپورٹ ان کی کمپنی کو کر دی گئی ہے۔ کمپنی کے اس نمائندے کی بابت بھی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ التویجری نے بتایا کہ رپورٹ درج کرانے والے سوڈانی ہنڈی کے کاروبار میں ملوث تھے۔ یہ مختلف لوگوں سے پیسے جمع کر کے غیر قانونی ذرائع سے بیرون مملکت بھیج رہے تھے جب ان کی کمپنی کا نمائندہ ساز باز میں شریک تھا۔ یہ لوگ ترسیل زر کے لیے کمپنی کا نام استعمال کر رہے تھے۔ رپورٹ درج کرانے والوں کے قبضے سے 12 لاکھ ریال برآمد ہوئے۔ یہ چھینی گئی رقم کے علاوہ تھی۔ پولیس نے تمام زیر حراست افراد کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر لی۔ ریاض پولیس نے خبردار کیا کہ وزارت داخلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے امن و امان کو یقینی بنائے رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے۔ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کسی کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ منفرد مبارکباد کنگڈم ٹاور کی خلا سے تصویر۔ متحدہ عرب امارات کے مصنوعی سیارے خلیفہ سیٹ نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر ریاض کے کنگڈم ٹاور کی خلا سے تصویر اتار کر سعودی عوام کو منفرد طریقے سے قومی دن کی مبارکباد دی۔ یہ تصویر کثیر الجہتی زاویوں سے لی گئی ہے اور ریزولوشن 70 سینٹی میٹر ہے۔ مصنوعی سیارے کے ذریعے بھیجی جانے والی کنگڈم ٹاور کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس سے قبل خلیفہ سیٹ نے اسلامی سال کے آغاز پر 1 محرم الحرام کو مسجد نبوی کی تصویر لی تھی۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی تصویر بھی مصنوعی سیٹلائٹ سے لی گئی تھی۔ یاد رہے خلیفہ سیٹ پہلا اماراتی سیٹلائٹ ہے جو مکمل طور پر اماراتی انجینئروں کا تیار کردہ ہے۔ سیٹلائٹ کو اماراتی نوجوانوں نے دبئی کے محمد بن راشد سینٹر برائے فضائی علوم میں غیر ملکی ماہرین کی مدد کے بغیر تیار کیا ہے۔ اماراتی مصنوعی سیارے سے بھیجی جانے والی تصاویر کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصویر دیکھ کر یہ گمان کرنا مشکل ہے کہ تصویر کسی مصنوعی سیارے سے بنائی گئی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تصویر مصنوعی سیارے سے نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کسی حساس کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ حرم شریف میں 24 گھنٹے خوشبو کیوں بسی رہتی ہے؟ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کے زائرین ہمیشہ خوشبودار فضاؤں میں طواف، نماز، تلاوت اور عبادت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پورا ماحول معطر کیوں ہے، کیسے ہے اور کون اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کو معطر کرنا اور رکھنا اعلیٰ انتظامیہ کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اس پر خطیر رقم خرچ کرتی ہے۔ روزانہ 60 کلو گرام سے زیادہ خالص عود سے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کو معطر کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی صفائی اور پاکی کا حکم دیا ہوا ہے۔ یہاں سال بھر لاکھوں افراد عمرہ، زیارت اور طواف کے لیے آتے رہتے ہیں۔ جہاں رش زیادہ ہوتا ہے وہاں بو پھیلنے کا امکان یقیناً ہوتا ہے۔ اسلام میں خوشبو کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے گھر میں حاضری کے وقت خوشبو استعمال کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ زائرین حرم کو پسینے کی بدبو سے بچانے اور عبادت کے لیے معطر ماحول فراہم کرنے کی غرض سے روزانہ کی بنیاد پر 60 سے زیادہ بخور کے ذریعے دھونی دے کر پورے ماحول میں خوشبو بسائی جاتی ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ انتہائی اعلیٰ درجے کا عود استعمال کرتی ہے۔ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر روزانہ 20 تولہ عود استعمال کیا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل پر 31 ممالک کا سفر۔ سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے سعودی مہم جو نوجوان محمد راضی العنزا نے
موٹر سائیکل پر 31 ممالک کے سفر کو وطن کی خوشی کا عنوان دیا۔ ال عربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد رازی آلنزا کا کہنا ہے اپنے انداز میں قومی دن کی خوشی منانا چاہتا تھا، اس لیے موٹر سائیکل پر مختلف ممالک کے سفر کا آغاز کیا۔ یاد رہے کہ محمد نے گزشتہ برس قومی دن کو منفرد انداز سے منانے کے لیے موٹر سائیکل پر 16 ممالک کا سفر کیا تھا۔ سعودی نوجوان نے اس سال اپنے سفر کا آغاز عید الاضحیٰ کے فوری بعد کیا۔ 23 ستمبر کو فرانس میں سعودی سفارت خانے پر اپنے سفر کا اختتام کیا۔ سفر کے اہداف کے حوالے سے محمد رازی کا کہنا تھا بنیادی مقصد وطن عزیز سے اظہار محبت کے علاوہ بھائی چارے اور اخوت کے پیغام کو پھیلانا اور اسے دوسرے ممالک کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ساتھ ہی یہ کوشش بھی رہی کہ مختلف ممالک کے لوگوں کو اپنے وطن کے بارے میں بتاؤں، انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح وطن عزیز کے حوالے سے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور ہمیں بھیجیے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں، سعودی ریال کا روزانہ کا تازہ ترین ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MJ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔